محمد آپ بتائیں کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ فخر نے بھی اٹھائے ہیں، ایک بالکل مختلف ہمیں پکچر سہیل صاحب اور بھٹی صاحب بھی دکھا رہے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا، اس طرح سے دلچسپی نہیں رہی، یہ ضمنی انتخابات کی وجہ سے تھا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک امید ہے لوگوں کی وہ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے رینا، ویسے تو ایک ٹریڈیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بائی الیکشنز کے اندر چند کے علاوہ وہ یوزلی کم ہی رہتا ہے. لیکن جو اصل چیز اس کے اندر ہے رینا، میں سمجھتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے بوائے کیا اس کی وجہ سے ایک کھلا میدان جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اور نون لیگ کو اس کا جو ہے ایک ایج بھی ملا. آپ دیکھیں کہ جو ایون پی ٹی آئی کی بوائے کی پالیسی تھی اس میں بھی کنسسٹنسی نہیں تھی. میاں اظہر صاحب کی سیٹ تو ان کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی، لیکن جو باقی سیٹوں کے اوپر ڈیسیجن تو یہی لی گئی تھی کہ اس فیصلے کے خلاف ہم نے جو ہے بوائے کرنا ہے. لیکن پھر ہری پور میں الیکشن پھر بھی لڑا گیا اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹلی جو ہے اور کچھ لوگوں نے پبلکلی بھی اس کے اوپر کرٹیسائز کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ایک ہی پالیسی رہتی بوائے کی. لیکن اوور آل جو بوائے ہے، میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی نظام سے جو باہر جانا ہے وہ صحیح نہیں ہے. سہیل صاحب نے بھی اس کی اگزامپل دی. آپ دیکھیں نا 1985 کے جو الیکشن میں پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے وہ الیکشن جو ہیں وہ بوائے کیے تھے. پھر اس کے علاوہ بھی جب آپ سسٹم میں رہ کر آپ چیزیں ایکسپوز بھی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں علینا کہ ان کی اپنے اپوزیشن کے اتحادی جو تھے انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا، پرائیویٹلی بھی انہوں نے بات کی کہ آپ کو یہ الیکشن لڑنے چاہیے، آپ کو بوائے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ایک سپیس ملے گی. آپ کے لیے ویسے ہی سیاسی سپیس جو ہے وہ ذرا بہت کافی زیادہ شرنک کر گئی ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ آپ کو الیکشن کیمپین کے اندر آپ کو اپنی بات کرنے کا موقع ملے گا، خاص طور پہ پنجاب کے اندر آپ اپنے ووٹرز کو جو ہے یو کین ریچ آؤٹ ٹو دیم. پھر علینا ہمارے کانٹیکس میں ایک حلقے کی سیاست بھی بڑی اہم ہوتی ہے اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ادھر جو ہے حلقے لوگ اپنے حلقے کی سیاست چھوڑتے نہیں ہیں. تو جب آپ بوائے کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے رائیول کو، اپنے اپوننٹ کو آپ ایک اوپن سپیس دے دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے یہ میرے خیال میں کامیاب پالیسی نہیں تھی اور یہ صحیح پالیسی نہیں تھی. اور اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے اپنے اپوزیشن کے الائنس کے لوگوں نے بھی ان کو کہا تھا مت کریں. پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ جو ہے پرائیویٹلی یہ باتیں آئی، اگر آپ ان سے بات کریں کہ یہ ہماری پالیسی صحیح نہیں تھی بوائے کرنے کی. تو ایک تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو جو ہے اس چیز کا نقصان ہوا ہے اور نون لیگ کو بالکل اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے. جہاں تک یہ بات ہے لینا، عدم دلچسپی بھی ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ افسوسناک چیز ہوگی کہ اگر لوگوں کا پورے الیکشن کے سسٹم سے یا جمہوریت سے جو ہے وہ ان کا ٹرسٹ ختم ہو جائے. اعتماد ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہاں جی بالکل، یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہوگی. انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیپچر جو ہے اوور آل نظام کے اوپر، سسٹم کے اوپر، وہ ایک اتھارٹیرینزم کا کیپچر بھی ہو رہا ہے. پھر دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب جو ہے وہ مقبولیت کی نہیں قبولیت کی جو ہے پالیسی سیاسی جماعتوں نے اپنا لی ہے. تو یہ بھی ایک افسوسناک عمل ہے. لیکن اوور آل میں یہ ضرور کہوں گی پھر بھی کہ بوائے نہیں کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، اگر وہ اس کے اندر حصہ لیتے اور کلیئرلی لیتے، نہ کہ یہ کہ جس طرح کی کہ کنفیوز سی ہمیں انکنسسٹنٹ سی ان کی پالیسی نظر آئی. اس کا جو ہے ایک نقصان ہوا ہے ان کو سیاسی. بٹ میم کیا آپ اس کو ریفرینڈم کہیں گی نون لیگ کے حق میں، جیسے کہ مریم کہہ رہی ہیں؟ نہیں نا، ریفرینڈم تو نہیں ہے. ویسے بھی ابھی تو 1.5 سال ہوا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے، تو جو کارکردگی ضرور ہوگی، کام بھی کر رہے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب جنرل الیکشنز کے قریب ہمیں جا کر زیادہ نظر آتا ہے کہ کتنا کام کیا. پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اینڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ کمپلیٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، تو وہ تو اس طرح کی چیز ہے. لیکن اس کے اندر تو دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ میدان ہی کھلا چھوڑ دیا تھا، تو یہ تو بہت ایک ون سائیڈڈ بھی اس طریقے سے تھے نا پی ٹی آئی کے بوائے کی وجہ سے.